بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے فضائل اور شب قدر۔ تہجد کے فضائل پر کئی احادیث ہیں جن کا خلاصہ اجمالی طور پر یہ ہے: تہجد کی نماز فرائض کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ تہجد پڑھنا اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا طریقہ ہے۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ تہجد کی نماز گناہوں سے انسان کو روکنے والی ہے۔ تہجد کی نماز جسم پر بیماریوں کو دور کرنے والی ہے۔ تہجد کی نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تہجد میں کھڑے بندے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تہجد میں بندے کی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے۔ تہجد پڑھنے والے کے لیے جنت کے عظیم بالا خانے ہیں۔ تہجد پڑھنے والے امت کے سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخلہ ہوگا۔ تہجد کثرت سے پڑھنے والوں کا چہرہ حسین اور پر نور ہوگا۔ تہجد کی 2 رکعت پڑھنا دنیا و ما فیہا، دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اب ان مذکورہ فضائل کو احادیث طیبہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ ایک روایت میں تہجد کو فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز بتلایا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: افضل الصلاۃ بعد المفروضۃ صلاۃ فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو رات کے درمیان پڑھی جائے۔ مسند احمد، حدیث نمبر ہے 8507 نمبر حدیث ہے۔ صحیح مسلم اور حدیث نمبر 1163۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں: علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم وہو قربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ للإثم۔ رات کے قیام یعنی تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے والی اور گناہوں سے روکنے والی۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف 3549 نمبر حدیث ہے۔ ایک روایت میں اس کے ساتھ وَبَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ کے الفاظ بھی منقول ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کی نماز جسم سے بیماریوں کو دور کرنے والی ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3549۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل آخری فإن استطعت ان تکون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعۃ فکن۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ رات کے آخری پہر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ پس اگر تم ان لوگوں میں شامل ہونے کی طاقت رکھتے ہو جو اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ضرور شامل ہو جاؤ۔ ترمذی شریف 3579 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے: ثلاثۃ یضحک اللہ الیہم رجل اذا قام باللیل یصلی والقوم اذا صفوا فی الصلاۃ والقوم اذا صفوا فی قتال العدو۔ 3 آدمی ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جب وہ رات کو نماز میں کھڑا ہوتا ہے، دوسرے نماز پڑھنے والے لوگ جب وہ نماز میں صف باندھتے ہیں، تیسرے جہاد کرنے والے لوگ جب وہ جہاد میں دشمن سے قتال کرتے ہوئے صف باندھتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1228۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ سے دریافت کیا گیا
اللہ تعالیٰ کے حضور دعا میں سب سے زیادہ کون سی دعا سنی جاتی ہے یعنی قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فاللیل الآخری ودبور الصلاۃ المکتوبات، رات کے آخری پہر اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ ترمذی شریف 3499 نمبر حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، ان فی الجنت لغرفا ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، بے شک جنت میں ایسے قیمتی اور شفاف بالا خانے ہیں جن کا ظاہری حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ ایک عربی کھڑے ہوئے اور سوال کیا، لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہیا لمن اطاب الکلام و اطعم الطعام و ادام الصیام وصلی للہ باللیل والناس نیام، اس کے لیے جو کلام میں نرمی رکھے، کھانا کھلائے، دائمی روزے رکھے اور رات کو اس وقت نماز پڑھے جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف 1984 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اشرف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، میری امت کے سب سے معزز لوگ قرآن کریم کے حافظ اور تہجد گزار ہیں۔ شعب الایمان حدیث نمبر 2447۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پہلی مرتبہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، حضرت عبداللہ بن سلام نے جب پہلی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا تو فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور سب سے پہلی وہ بات جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنی وہ یہ تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلون الجنت بسلام، اے لوگو آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی 2485 نمبر حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، من کا صورت صلاتہ باللیل حسونا وجہہ بالنہار، جو شخص رات کو کثرت سے نماز پڑھتا ہے دن کو اس کا چہرہ حسین اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ شعب الایمان حدیث نمبر 2447۔ حضرت حسان بن عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلن مروی ہے، رکعتان یرکعہما ابن آدم فی جوف اللیل الآخری خیر لہ من الدنیا وما فیہا، ابن آدم کا رات کے آخری پہر میں 2 رکعت پڑھنا اس کے لیے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ جامعہ صغیر حدیث نمبر 6882۔ مبارک راتوں میں پائی جانے والی چند عمومی کوتاہیاں۔ شب قدر میں عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، شب قدر میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں جیسا عموماً یہ سمجھا جاتا ہے، چنانچہ بعض لوگ اس رات کی خاص نماز بیان کرتے ہیں کہ اتنی رکعت پڑھی جائے، پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی تعداد میں پڑھی جائے۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی کوئی نماز یا عبادت اس رات میں ثابت نہیں ہے، بلکہ نفلی عبادات جس قدر ہو سکے اس رات میں انجام دینی چاہیے۔ نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعا کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے۔ جاگنے کے نام پر مسجد کی بے حرمتی درست نہیں ہے۔ بابرکت راتوں میں جاگنے کا مطلب پوری رات جاگنا نہیں ہوتا، بلکہ آسانی کے ساتھ جس قدر جاگ کر عبادت کرنا ممکن ہو عبادت کرنا چاہیے، اور جب نیند کا غلبہ ہو تو سو جانا چاہیے۔ بعض لوگ پوری رات جاگنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری رات جاگنے کی
بتکلف کوشش کرتے ہیں، اور جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو آپس میں گپ شپ، ہنسی مذاق، پان گٹکا، کھانا پینا اور چائے بوتل وغیرہ کے اندر مشغول ہو کر مسجد کے آداب و تقدس کو بری طرح پامال کیا جاتا ہے۔ نیند بگانے اور چستی و تازگی حاصل کرنے کے نام پر مسجد کے اندر حلقے لگا لگا کر دنیا کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کسی بھی طرح درست نہیں، بلکہ مبارک راتوں میں نیکی برباد اور گناہ لازم کا عین مصداق ہے۔